وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا صلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں میں نے اس مقدس و مطہر پاک و پاکیزہ ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ طلاق کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ اہل علم ہیں آپ، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ ہے اللہ، اور کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے محمد کو تمہارے پاس ذکر بنا کے نازل کیا۔ ہم نے محمد کو تمہارے پاس ذکر بنا کے نازل کیا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے محمد کو تیری طرح 12 ربیع الاول کے دن پیدا کیا۔ سوچی بات، اللہ کیا کہتا ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بھئی کمال ہو گیا، اللہ ہے اللہ، کہتا ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو، تو محمد کو بنایا پہلے، بھیجا آخر میں۔ اللہ نے اپنے محمد کو بنایا پہلے، بھیجا آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد۔ بھئی کمال ہو گیا، بناتا پہلے ہے، بھیجتا آخر میں ہے۔ بنایا پہلے ہے محمد کو، بھیجا سارے نبیوں کے بعد آخر میں ہے۔ تو مالک اللہ رحمان رحیم مومن محیمن قدوس جبار، تو نے محمد کو پہلے بنایا، بھیجا آخر میں۔ تو جب پہلے بنایا تو پھر پہلے بھیج، یا آخر میں کیوں بھیجتا ہے سارے نبیوں کے بعد؟ کہا مجھے جوہری آیت پڑھ، سورہ فرقان، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین ید رحمتہ، اللہ میں ہوں، میں اللہ ہوں، میں ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ بھائی آپ جی سلامت رہے۔ تو اللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اب آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک ہوائیں بن کے آئے، ہمارا محمد رحمت بن کے آیا۔ پہنچی بات، ہمارا محمد قرآن والا محمد، ہمارا محمد قرآن والا محمد۔ اب آپ تیار ہو گئے تو اب آیتیں شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء 4 سورہ آخری آیت ہے۔ یا ایھا الناس قد انزل، موڈ تو نہیں خراب ہے، ہاتھ کھلے رہے، سر اٹھے رہے۔ ہمارا محمد قرآن والا محمد۔ یہودی نسل کے چھچھورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم ہمارا محمد کون ہے؟ بھئی کمال ہو گیا۔ 14 سورہ فنیشنگ آیت ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا سنو، ہم نے تیرے پاس، تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا۔ ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کہتے ہیں آرگومنٹ کو، برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کہتے ہیں حجت کو۔ ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا۔ اب بھائی کمال ہو گیا، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اب کالے کوٹ والوں سے پوچھو منڈی بہاؤدین کے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ دعویٰ
پانی دیجیے گا. دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر. موڈ تو نہیں خراب ہے, بڑے پڑھے لیکن پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے. اللہ ہے اللہ, اللہ ہے دعویٰ, میں اللہ ہوں, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اور اس دعوے کی دلیل ہے مصطفیٰ. بھائی کمال ہو گیا. اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر. جب تک دلیل زندہ ہے دعویٰ زندہ رہے گا. تو عقل کے اندھو, نبی کے دشمنوں, اگر محمد مر گئے تو توحید ختم ہو جائے گی. آپ سلامت رہے. کمال ہو گیا. میرا محمد قرآن والا محمد, میرا محمد قرآن والا محمد. پڑھے پڑھے لکھے لو. اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. اللہ کون ہے؟ دعویٰ. مصطفیٰ کون ہے؟ دلیل. بھئی کمال ہو گیا. اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. اگر دلیل ختم ہو گئی تو دعویٰ ختم ہو جائے گا. میں کراچی سے آیا, سرگودا. ہر ایک کے دوست ہوتے, ہر ایک کے شہر, ہر شہر میں ہوتے. آپ کے بھی دوست ہوں گے کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں. میں آیا سرگودا اور اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. بھئی کمال ہو گیا. اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے پہنچا. میں نے دیکھا میرے دوست پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف اس کے لوگ جمع ہیں. میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا. پھر میں نے اس چادر والے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا. پھر میں نے اس مرے ہوئے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو. تو اگر محمد مر گئے تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ سلامت رہے. ہمارا محمد یہ کمال ہو گیا. رسالہ یہ ہمارا محمد یہ. میں بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. نماز میں کیا بولتے ہیں؟ پوچھو ان سے کیا کہتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. زبان پہ نبی حاضر ہے, دل میں نبی غائب ہے. آپ جی ہمیں پیچھے والوں تک بات پہنچ رہی ہے. ہاتھ کھولو گے تو مجھے پتا چلے گا نا. ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے میرا محمد قرآن والا محمد. بھئی کمال ہو گیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو. سرگودا سے بیٹھ کے کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو. اور بڑے لکھے لو. ملتان سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو. کراچی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو. نبی ہے مدینے میں اور ہر جگہ سے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو اب وہ کوئی بھی فرقہ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جعفری ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, 73 کے 73 فرقے جب اپنی نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے آخری جملے. کوئی بھی مسلمان ہو جب نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا. اور جو ہی مسلمان اپنی کتابوں میں لکھ کے بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پر السلام علیکم یا اہل البیت. تو میرے جملے کو یاد رکھنا, میرے جملے کو یاد رکھنا کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو, اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے. یہ ہمارا محمد, ہمارا محمد ہمارا محمد ہمارا محمد. بھائی کمال ہو. بڑے پڑھے لکھے لو. محمد ہے دلیل. موڈ خراب ہو گیا. ہاتھ نہیں باندھنے. بڑے پڑھے لکھے لو. کہانی نہیں قرآن. محمد ہے دلیل, اللہ ہے دعویٰ. اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. 2 سورہ ہود 11واں سورہ. نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی والے نبی.
بڑا نبی ہے، چھوٹا نبی نہیں ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے. اللہ نوح سے کہتا ہے سورہ ہود انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، خبردار نوح تو جاہلوں جیسے نہ بن. خبردار، اللہ ہے اللہ. بھائی کمال ہو گیا. اللہ نوح سے کیا کہتا ہے؟ خبردار نوح تو جاہلوں جیسے نہ بن. کمال ہو گیا. اپنی حیثیت پہ کھڑا رہے. تو جاہلوں جیسے نہ بن، یعنی نوح جاہلوں جیسا بنے تو یہ نوح کی بستی ہے. نوح اگر جاہلوں جیسا بنے تو یہ نوح کی بستی ہے. اور اب ہمارا محمد سورہ قلم وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسے نہ بن. کمال ہو گیا. نوح جاہلوں جیسا بنے تو بستی ہے، محمد نبیوں جیسا بنے تو بستی ہے. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو محمد نبیوں جیسا نہ ہوا وہ حلوہ کھانے والوں جیسا. کمال ہو گیا. ہمارا محمد، یہ ہمارا محمد. ہمارا محمد، ہمارا محمد بڑے پڑھے لکھے. ہمارا محمد نبیوں جیسا نہیں ہے. محمد نبیوں جیسا ہے نہیں. یہ آیت میں نے پڑھی، میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسا نہ بن. تو نبیوں جیسا بھی نہیں ہے. اکیلا ہے کائنات میں، اکیلا ہے مصطفیٰ جو نبیوں جیسا نہیں ہے. بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ، میرے سامنے بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ محمد نبیوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا پیارا نبی نبیوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ تو اب میں کیوں نہیں ہے بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہے. بھائی کمال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. بچوں تم سے پوچھ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے دور پہ جا کے باتیں کرتا ہے. چھوٹا نبی نہیں ہے، بڑا نبی ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ توریت چاہیے، کہا جی مالک. کہا دور پہ آؤ تو دوں گا. اللہ اللہ ہے اللہ. موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ توریت چاہیے، کہا جی مالک. کہا دور پہ آؤ تو دوں گا. عیسیٰ روح اللہ ہے، آج تک آسمان میں زندہ ہے. اللہ نے کہا عیسیٰ انجیل چاہیے، کہا جی مالک. کہا یروشلم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا. کمال ہو گیا. موسیٰ کو توریت ملے پہاڑی پر، عیسیٰ کو انجیل ملے پہاڑی پر. اور میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، عبداللہ کے یتیم، عامرہ کے لال، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے قاب قوسین کو روندنے والے محمد تو نبیوں جیسا نہیں ہے. تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں جائے گا قرآن وہاں جائے گا. جہاں تو جائے گا، جہاں تو جائے گا، جہاں محمد وہاں قرآن. جہاں محمد ایسے. بھائی کمال ہو گیا. جہاں محمد وہاں قرآن. محمد قرآن لینے گیا نہیں، محمد کے پروٹوکول کے خلاف ہے. مصطفیٰ آپ جی سلامت رہے، مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قرآن لینے جائے. بھائی کمال ہو گیا. جہاں محمد جائے گا آیت پیچھے پیچھے جائے گی، جہاں مصطفیٰ جائے گا آیت پیچھے پیچھے جائے گی. محمد منبر پہ آیت منبر پہ، محمد محراب میں آیت محراب میں، محمد میدان میں آیت میدان میں، محمد غار میں آیت غار میں، محمد ناقے پر آیت ناقے پر، محمد نماز میں آیت نماز میں. جہاں محمد جائے گا قرآن وہاں جائے گا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا، قرآن محمد کے پاس آیا. بس میرا پاک محمد تین چیزیں لینے گیا. معراج پہ نور سیدہ لینے گیا، دولہا بن کے خدیجہ کو لینے گیا، بھائی بن کے علی کو لینے گیا. یہ ہے اچھی بات. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اب یہ ایک پرچی آئی ہوئی تھی، اب اس کا جواب دے رہا ہوں. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. جہاں محمد وہاں قرآن. یعنی کمال ہو گیا. محمد آنے میں قرآن کا محتاج نہیں ہے، قرآن آنے میں محمد کا محتاج ہے. محمد آنے میں قرآن کا محتاج نہیں، قرآن اپنے آنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ. جہاں محمد وہاں آیت،
یہی ہوا ہے نا, جہاں محمد وہاں آیت. اللہ نے قانون بنایا ہے, جہاں مصطفیٰ جائے گا آیت پیچھے پیچھے جائے گی. جس اللہ نے یہ قانون بنایا اسی اللہ نے یہ قانون ایک دن توڑ دیا. میرے محمد آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے. موڈ خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا. آپ یہ سلامت رہے, میرے محمد آج تطہیر والی آیت آنے والی ہے. اب جہاں سیدہ ہوگی وہاں آیت, جہاں سیدہ ہوگی ہیں. اب تک تو یہی ہو رہا تھا, جہاں محمد وہاں آیت, لیکن آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے. اب جہاں سیدہ ہوگی, جاؤ فاطمہ کی چادر میں. اچھا بھئی کمال ہو گیا. کون سی آیت آئی جی بھئی؟ کمال ہو گیا. انما کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ انما کا مطلب آپ جی یہ سلامت رہے. اگر میں بتاؤں انما کا مطلب تو 5 گھنٹے چاہیے, 5 گھنٹے چاہیے خالی انما سمجھانے میں. انما بنا ہے 2 لفظوں سے, انا اور ما. انا للتحقیق, ما للنافیہ. کبھی قصر صفت الموصوف کے لیے آتا ہے, کبھی قصر الموصوف علی صفت کے لیے آتا ہے. سب اوپر سے نکل جائے گا. اور آسان کروں, انما ایسا تالا ہے دروازے پہ لگا دو, اپنوں کو جانے نہ دے, غیروں کو آنے نہ دے. انما بھئی پڑھے لکھے لوگ, انما ہے حصار. انما ہے حصار. آپ نے دیکھا ہے نا حصار, یہ جو عامل عملیات کرتے تھے ہے نا, عامل ہوتے تھے نا عمل کرنے والے, آج بھی الٹے سیدھے لوگ ہیں. عامل وہ ایک دائرہ کھینچتا تھا, دائرہ. کڑ, وہ کڑ کیوں کھینچتے ہیں؟ کڑ کیوں کھینچتے ہیں؟ وہ کڑ اس لیے کھینچتے ہیں تاکہ شیطانی طاقت اندر نہ آنے پائے. اللہ نے بھی انما کا کڑ کھینچا ہے تاکہ نجاستیں اندر نہ آنے پائے. آپ یہ ہیں, پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے, ہاتھ ہی نہیں کھل پا رہے بھائی. میں تو اب قرآن شروع کر رہا ہوں. انما حصار ہے, مالک اللہ رحمان رحیم. یہ سرگودا کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے, اب تو قرآن سے انما سمجھا دے. کام نے چوری پڑھو آیت سورہ نساء 4 سورہ. انما اللہ الہ واحد, جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. آپ بھی تو ایک ہے, آپ بھی ایک ہے, میں بھی ایک ہوں, اللہ بھی ایک ہے. کہا نہیں تو میں ایسا ایک ہوں جو 1/2 ہو جائے, آدھا ہو جائے. اللہ ایسا ایک ہے جو آدھا نہیں ہوتا. اچھا اب کیسے پتا چلا جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں؟ انما اللہ الہ واحد. انما لگا ہوا ہے توحید, انما یعنی کمال ہو گیا. جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں, سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. بھئی کمال ہو گیا. بڑی چیزیں پلید ہیں مگر اللہ کہتا ہے نہیں. جیسی نجس شراب ویسا پلید کوئی نہیں. میں تیسری آیت پڑھتا ہوں, سورہ توبہ. انما المشرکون نجس, جیسا نجس مشرک ویسا نجس کوئی نہیں. تو جہاں آیت میں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ہے ویسا کوئی نہیں. کیا تمہیں آیت یاد نہیں آئی؟ انما ولیکم اللہ, جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی علی جیسا ولی علی. دیکھا آپ نے. اچھا بھائی پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں آیت میں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی بھی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی علی. بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم بھی جیو اپنے بھوکے ننگے ولیوں کے ساتھ, ہمیں بھی جینے دو انما والے ولیوں کے ساتھ. جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی نبی ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں. تو بھائی کمال ہو گیا. جہاں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. اب ذرا تطہیر کی آیت پڑھو. انما
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسے پاک ہی ہے. جیسے جیسے پاک پنجتن ویسا پاک. کیسے پتا چلا؟ انما یاد رکھنا. پوری مجلس بھول جانا, انما نہ بھولنا. موڈ خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا. بھائی ہاتھ نہیں باندھ رہے. اگر ہاتھ باندھو گے میں چھوڑ دوں گا, چھوڑوں گا, مکمل کروں گا. بھائی ہاتھ نہیں کھل پا رہے. اگر کسی کے پنجتن کے فضائل پہ وہ سری ہلا دے, کھل گئے. بھائی ہاتھ دونوں کھلیں گے تو بات ہوگی. غدیر خم کے میدان میں میرے نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں. جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں. مالک کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا ہم جوڑی خاموش, یہ سارے نبی پاک ہیں, مگر انما یرید اللہ پنجتن جیسا کوئی پاک نہیں. ارے جب بڑے بڑے پاک انبیاء پنجتن جیسے نہ ہوئے تو کوئی ایرا غیرہ کیسے ہو جائے گا؟ بڑے بڑے دیکھیں جیسے پاک یہ ویسا پاک کوئی نہیں. بسم اللہ. کون تو پہلے میں اپنے تخیل دے وچ اللہ پاک نے جی اللہ پاک دی زبان بولی جی. کون تو پہلے میں اپنے تخیل دے وچ پنجتن دا سراپا بنیندا رہیا. مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ تے حسن کیویں شوبیر ہوسی سچیندا رہیا. تاک سراپا میں اپنے تخیل دے وچ داد خود نو میں خود بہ کے دیندا رہیا. ہکا نور چوں کچھ ایسے انداز وچ سارے انداز سراپا بنا چھوڑے. وقت نہ برسی انہاں دے جیا کوئی بھی اے بنا کے سچا بنا چھوڑے. علی حق نعرہ. واہ واہ, خدا محفوظ رکھے. بھائی کمال ہو گیا. جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا, جیسے یہ ہے ویسا کوئی. جیسے پاک یہ ہے ویسا پاک کوئی نہیں. کمال ہو گیا. کتا پاک ہے یا نجس؟ نجس العین ہے. کتے کو آپ لے جائیں اور دریا میں ڈالیں, 3 مرتبہ دریا میں غوطہ دیں, وہ پاک ہوگا؟ گیلا ہو کے اور نجس کرے گا. جہاں جہاں چھینٹیں جائیں گی وہاں وہ نجاست پھیلائے گا. بھئی کمال ہو گیا. تو کیا دریا میں اتنا پانی ہوتا ہے, کیا اس میں پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کتے کو پاک کیوں نہیں کرتا؟ کہا بھئی کمال ہو گیا. دریا میں تو پاک کرنے کی طاقت ہے, کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. تو نجس العین کا مقابلہ پنجتن سے نہ کیا کرو. ہو گئی بات؟ اچھا بھی ٹھہر جائیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ, قرآن کیا ہے؟ پاک ہے نا. صحفن, قرآن صحفن مطہرہ, قرآن پاک ہے. مرفوعۃ مطہرہ, قرآن بلند بھی ہے پاک بھی ہے. بھائی کمال ہو گیا. وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں, پاک بیٹھے ہیں, لیکن چھونے کے لیے حروف کو وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے پاک. آپ نے کھولا, موڈ خراب ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا. آپ نے کھولا, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. آپ نے قرآن کھولا, پڑھا, تلاوت کی, اس کے بعد بند کیا, چوما. کہاں رکھا؟ غلاف میں, غلاف میں, جزدان میں رکھا نا. کمال ہو گیا. پاک قرآن کو کیا نجس جزدان میں رکھو گے؟ غلاف نجس ہے, اس پر خون لگا ہوا ہے, اس پر قرآن کو رکھو گے؟ کیوں؟ قرآن پاک ہے نا, قرآن پاک ہے, نجس جگہ پہ نہیں جائے گا. مکمل ہو گئی بات. آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. دنیا کا پاک ترین پانی ہے آب زمزم. آب زمزم کیا نجس گلاس میں ڈال کے پیو گے؟ گلاس میں خون ڈالو, آب زمزم ڈالو اور شفا کے لیے پی لو اور پلاؤ. کاری پاگل ہو گئے ہو. آب زمزم ہے پاک, نجس گلاس میں نہیں جائے گا. قرآن ہے پاک, نجس جزدان میں نہیں جائے گا. نیاز کا کھانا, نیاز ہو گئی یا ہوگی؟ ابھی ہوگی. نیاز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو رہی ہے. بھائی کمال ہو گیا. نیاز کس کی ہے؟ کس کی ہے؟
पंजतन नियाज है पंजतन की, क्या नजिस बर्तन में रख के खाओगे? कहा नहीं, नियाज है पाकों की, नजिस बर्तन में नहीं जाएगी। कुरान है पाक, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा। आबे ज़मज़म है पाक, नजिस बोतल में नहीं जाएगा। तो हम भी तो यही कहते हैं, हमारा अली है पाक, नजिस नस्लों में नहीं जाएगा। ये क्या कहने, क्या कहने, क्या है या नहीं? बस जैसे पाक ये वैसा पाक। तो आप अपने हीरोज को अपने पास रखें, इन्नमा वाले और हैं। हो गई बात? खबरदार अपनी हद में रहे, अंबिया इन जैसे नहीं। मूड खराब हो गया, बस खत्म हो गई। मैंने समेट दिया दामन बयान को, मैंने समेट दिया। बड़े पढ़े लिखे लोग, कायनात में अकेला है, अकेला। आंखें देखी ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजहुल्लाह, जबान देखी, हाथ देखे यदुल्लाह। भाई कमाल हो गया। आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, हाथ यदुल्लाह। इतना कुछ तो अली में पहले से लगा हुआ है। हमने एक वलीउल्लाह कह दिया, आप परेशान हो गए। जी बेड़ा गर्क तो अभी आयत सुन के होगा। अभी मैं जो आयत पढ़ूंगा ना, उसको सुन के बेड़ा गर्क आकर पक्का बेड़ा गर्क होगा। अच्छा भाई कमाल हो गया। हमने कहा अली वलीउल्लाह, कुरान में क्या लिखा है? पूछते नहीं पूछते? कुरान में दिखाओ, कुरान में अली वलीउल्लाह लिखा कहाँ है? भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, अली वलीउल्लाह कुरान में लिखा कहाँ है? तुम लिखा मांग लेते हो। लाइट गई, कोई बात नहीं, बस खत्म हो गई बात, समेट दिया मैंने। है कोई है? बैटरी बैटरी है बस। या अली 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 अली। अच्छा भाई कमाल हो गया। बस अब इस आयत पे बात मुकम्मल हो गई। मूड खराब तो नहीं है? ये आयत सुना दूं, खत्म हो गई बात। बड़े पढ़े लिखे लोग पूछते तो है अली वलीउल्लाह कुरान में लिखा कहाँ है? आप भी पूछा करें कि आप लिखा मान लेते हैं, और अगर लिखा मान लेते हैं तो कल जब नबी कलम मांग रहा था, पहुंच गई बात। अच्छा अब फैसला हो रहा है, इस आयत का मजलिस खत्म हो रही है। आप जिए सलामत रहे। भाई कमाल हो गया। कलमे तौहीद क्या है? कलमे तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे इस्लाम क्या है? मुसलमान बनने के लिए क्या कलमा पढ़ते हो? मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। भाई कमाल हो गया। दो कलमे हो गए, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। और भाई कमा पढ़े पढ़े लिखे लोग, दो कलमे हो गए, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब आयत नोट करो, सूरह फतह 48वां सूरा। अल्लाह बोला इज़ जअल लज़ीना कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यतल जाहिलिय्यत फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा। सुनो मोमिनो सुनो, हमने एक कलमा और दिया। माने कौन सा कलमा दिया? का आयत पढ़, अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा। उस कलमे का नाम है कलमा तक़वा। मालिक ये कलमा तक़वा किसके लिए आया? कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा। ये कलमा तक़वा सिर्फ मोमिनों के लिए है। अब अली वलीउल्लाह कह के देखो, मुसलमान अलग हो जाएगा, मोमिन अलग हो जाएगा। ये कलमा तक़वा।
کلمہ تقویٰ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، آخری مرحلوں میں آ گیا. علی ولی اللہ کلمہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تاریخ میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے، امام المتقین علی کے سوا کوئی نہیں بنا. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. علی کا پہلا کام سجدہ. کعبے میں آئے، پہلا کام علی کا سجدہ. باپ کا پہلا کام سجدہ، بیٹے کا آخری کام سجدہ. گردن جاتی ہے جائے، نانا کا دین بچ جائے. وہ حسین جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اس نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. 6666 زخم تھے میرے مولا کے جسم اطہر پر. 6666 جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے زخم تھے حسین کے جسم پر. اور اس وقت حسین نے تمہیں یاد کیا. بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. حسین نے تمہیں سلام کہلوایا ہے، تم پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے واجب ہے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات. حسین ابن علی نے 72 سوکھے گلے دیے تاکہ نانا کا دین بچ جائے. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 72 سوکھے گلے وہ تھے جو تلوار سے کاٹے گئے. حسین نے ایک گلا اور دیا جو تلوار سے نہ کاٹا گیا، رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا. آپ کو کچھ یاد آ گیا؟ یاد آیا وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. شمر نے، جملہ سن لو اللہ تمہیں آباد رکھے، شمر نے اس بچی کے بال پکڑے اور ایسا تماچا مارا کہ اس کے چہرے کا رخ مڑ گیا. راوی کہتا ہے، دیکھنے والا جو واقعے کو دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمے تھے اور ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا. وہ دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیچھے چلا. بچی نے مجھے دیکھا اور گھبرا کے تیز دوڑنے لگی. اب جیسے جیسے وہ بچی تیز دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی. ایک مقام پر سکینہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی. حمید نے اپنا ہاتھ آگے کیا دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے. بچی نے اپنے ننھے ننھے زخمی ہاتھ جوڑے، کہا آنے والے وہیں رک جا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں. بس آخری جملے میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. اس بچی کو نیند آنے لگی اور پکارتی ہوئی چلی بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. جب حسین کے لاشے پہ آئی تو حسین کے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سینے پہ نہ سو سکی، باپ کے قدموں میں سر رکھ کے سو گئی. آدھی رات کا سناٹا ہے، شمر آیا، اس نے تازیانے سے گستاخی کی. بچی روتی ہوئی اٹھی، شمر مجھے تازیانے نہ مار، مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے. اس نے ڈانٹ کے کہا سکینہ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں رہتے. رو کر کہنے لگی میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے. اس نے پھر ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی نے ایک جملہ سن لو شہزادی کا. کہنے لگی شمر میں چلی جاؤں گی، مجھے 3 کام کرنے ہیں، میری 3 تمنائیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں میں اپنے بزرگوں کے پاس چلی جاؤں گی. شمر گھبرا گیا، پوچھا بی بی وہ 3 تمنائیں کیا ہیں؟ کہا پہلی تمنا تو یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر آؤں گی، چلوں میں پانی لے کر آؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گنے پہ ڈالوں گی.
کہا دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا دوسری تمنا یہ ہے میرے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے، اوریا پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ کہا سکینہ تیسری تمنا کیا ہے؟ کہا شمر میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں کہیں بیچ راستے میں جا کے بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مسلمان مارا گیا، آ کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ بس آخری جملہ بڑی غیرت والے ہوں، میرے سامنے صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اولاد والے ہو، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اس بچی کے صدقے میں جملہ سن لو، اگر برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ اللہ کی قسم، اس منبر کی قسم، اگر کتاب میں نہ لکھا ہوتا کبھی بیان نہ کرتا۔ جب لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو ایک گوشے میں بیویاں جھکی ہوئی کھڑی تھی، سیدھی نہیں تھی، جھکی ہوئی کھڑی تھی، اور تخت پہ یزید بیٹھا تھا، سونے کے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ یزید نے بیویوں کو دیکھا اور سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں ہیں، یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ جملہ سنو گے سپاہی کا؟ کہنے لگا امیر جس رسی میں ان بیویوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے، اگر یہ بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا دم گھڑ جائے گا۔ یزید نے کہا رسی ڈھیلی کرو، رسی ڈھیلی کرو، حوصلے سے سننا، رسی ڈھیلی کرو۔ اور یہ بچی ہے کون؟ تو امیر یہی تو وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ مجھے معاف کرنا، اب جملہ سنو۔ یزید نے یہ سنا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، موڑا، اور یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ کہتے ہیں ہنسانے والے کو۔ یزید نے مسخرے کو بلایا، ادھر آ، مسخرہ قریب آیا۔ یزید نے کہا دیکھ مسخرے، آج میرے دربار میں یہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، یہ جو بیویاں کھڑی ہیں یہ بڑے بڑے گھرانے کی ہیں، تو آج مجھے کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے خوشی ملے۔ مسخرے نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا امیر آج میں تجھے خوش کر دوں گا، مجھے معاف کرنا، جملہ سنو۔ کہا امیر میں تجھے خوش کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، ایھا الامیر حبلی ھذہ الجاریہ، انعام میں مجھے اس بچی کو کنیزی میں دے دے۔ بس آخری جملہ، خدا اللہ تمہیں محفوظ رکھے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں تمہارے بچوں کو آباد رکھے، اس بچی کے صدقے میں کربلا سمجھو، کربلا حولی ھذہ الجاریہ، اشارہ کیا سکینہ کی طرف اور کہنے لگا اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ وہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا نا بچی، اس نے اپنا زخمی سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی، میں نے تماچے کھا لیے، میری بالیاں نوچی جا چکی، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی، میرا چچا بھی مارا گیا، میرا بابا بھی مارا گیا، کیا میں اب کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا بیٹی جب تک یہ زینب زندہ ہے کسی کی مجال نہیں جو تجھے کنیز بنائے۔ فضہ کھڑی ہوئی، مسخرے کو ڈانٹا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مسخرے نے کہا مسلمان ہوں۔ فضہ نے کہا کلمہ سنا، اس نے کلمہ سنا یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فضہ نے چیخ ماری، کہا جس محمد کا تو نام لے رہا ہے یہ اسی محمد کی نواسی ہے۔ مسخرہ گھبرا گیا، موڑا سجاد کی طرف، پوچھنے لگا اے قیدی کیا یہ بوڑھی اور سچ کہہ رہی ہے؟ میرے بیمار امام نے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حسین کا سر ہے، وہ رسول کے نواسے کا سر ہے۔ جملہ سنو، مسخرے نے غصے سے یزید کو دیکھا، اپنے پہلو سے خنجر نکالا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کاٹا، کاٹا ہوا ہاتھ بی بی کے قدموں میں پھینکا، بی بی مجھے معاف کرنا، اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔